اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے آپ کو صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس بارے میں مفسرین نے بحث کی ہے کہ عالمین سے کیا مراد ہے، ہم اس میں بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ قابل بحث نہیں ہے۔ عالمین سے مراد عالمین ہے، یعنی کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس میں پھر گفتگو طویل ہو جاتی ہے، کل کائنات کے لیے رحمت کس طرح ہے کہ یہ رسول رحمت جو ہے وہ تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے اوپر شاہد ہے۔ تمام انبیاء اگر مبعوث نہ ہو تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ اس کائنات کا وجود میں آنا جو ہے وہ عبث ہو جاتا اگر انبیاء نہ ہوتے، اگر ہدایت کا سامان ہدایت فراہم نہ ہوتے۔ یہ سامان ہدایت ہے انبیاء علیہ السلام، اور آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، پاس ہے تمام انبیاء رحمت ہے، لیکن آپ رحمتوں کے اوپر رحمت ہے، للعالمین رحمت، کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جبرائیل سے رسالۃ مآب نے پوچھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کچھ رحمت آپ کے بھی شامل حال رہی ہے؟ کہا ہاں، میں اپنے عاقبت کے بارے میں فکر مند تھا۔ حضرت جبرائیل اپنی عاقبت کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے اور آپ کے اوپر وحی نازل کرنے کی ذمہ داری مجھے ملی، اور اس میں جب یہ آیت آئی ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ یہ جبرائیل قوت کا مالک ہے، صاحب عرش کے پاس بلند مقام رکھتا ہے، اس سے میں اپنے عاقبت کے بارے میں بے فکر، وہ آپ کی وجہ سے، کہ آپ کی رحمت جو ہے وہ مجھ تک بھی اس طرح پہنچی ہے۔ رسول رحمتاً للعالمین ہے۔ اس سلسلے میں کل عرض کر رہا تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ رسول ان سے یعنی لوگوں سے ان پر لدے ہوئے بوجھ اور ان کے گلے کے طوق اتارنے کے لیے ہیں، اتارتا ہے، یضع اتارتا ہے، عنہم لوگوں سے، اسرہم ان کے بوجھ کو، والاغلال اور طوق کو، التی کانت علیہم جو ان کے اوپر، طوق کو بھی اتارتے ہیں، بوجھ کو بھی اتارتے ہیں، غلامی سے آزاد کرتے ہیں انسان کی، جو انسانیت کا جو کل بھی بتایا احترام آدمیت انسان کو دے دیا۔ اس جگہ پر مولا امیر المومنین کا وہ فرمان جو ہے وہ مناسب ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ہم مطالعہ کریں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، لوگوں کے اوپر جو لدا ہوا بوجھ تھا وہ اتار دیا، اور والاغلال اور اس طوق گردن بھی اتار دینے کے لیے رسول مبعوث ہوئے ہیں۔ تو وہ طوق گردن کیا تھا، وہ اسر کیا تھا، وہ بوجھ کیا تھا، کس قسم کے بود و باش میں رہتے تھے لوگ پہلے رسالت مآب کے آنے سے پہلے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین، عالمین کے لیے نذیر، تنبیہ کرنے والا بنا کر کے اللہ نے مبعوث کیا، وَأَمِينًا عَلَى التَّنزِيلِ، اور اپنے طرف سے نازل ہونے والے احکام کے اوپر امین بنا کر
مبعوث کیا وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ، اور وہ عربو تم لوگ اس حالت میں کیا تھا، عَلَى شَرِّ دِينٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ، تم شرک کے بدترین دین کے پابند تھے، اور شر دارن بدترین علاقے میں زندگی کرتے تھے۔ علاقہ بھی تمہارا کوئی تمدن یافتہ، ترقی یافتہ، آرام و عیش کا علاقہ نہیں تھا۔ شر دارن منیخون بین حجارت وحیات صم، تم کھردرے پتھروں کے درمیان اور زہریلے سانپوں کے درمیان بود و باش رکھتے تھے، یعنی زہریلے سانپوں کے درمیان اور پتھروں کے درمیان تم بود و باش رکھتے تھے۔ تشربون القدر، تعفن کا پانی پیتے تھے، اور غلیظ ترین غذا کھاتے تھے۔ غلیظ ترین غذا بھی نہیں ملتی تھی، اور حتیٰ کہ پینے کے پانی کی سہولت تک بھی تم کو حاصل نہیں تھی۔ ایسے حالات میں رسالت آپ جو ہے وہ مبعوث ہوتے ہیں، اور اب تم بہترین کھانا کھاتے ہو، بہترین بود و باش، بہترین گھروں میں رہتے ہو، رسالت آپ کی وجہ سے۔ عالمین کے لیے پہلے بھی بتایا آپ کو، ساری دنیا کو تمدن دیا مسلمانوں نے، مسلمانوں نے تمدن دیا ساری دنیا کو۔ مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کی وجہ سے انسان نے تمدن کا شعور حاصل کیا، انسان کی آنکھ کھلی، انسان کو شعور ملا۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، کتابیں چھپی ہیں اس موضوع کے اوپر، جو یورپ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس موضوع پر ہے کہ یہ تہذیب و تمدن ہم کو مسلمانوں نے دیا ہے۔ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہاں۔ اچھا، یہ مسلمانوں نے یہ تہذیب و تمدن ہم کو دیا ہے؟ جی، یہ تہذیب و تمدن مسلمانوں نے دیا ہے دنیا کو، شعور مسلمانوں نے دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انا رحمت المہدات، میں اللہ کی طرف سے ہدیہ شدہ رحمت ہے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیے کے طور پر ایک رحمت ہے، جو اللہ نے انسانیت کی سعادت اور خوش بختی کے لیے اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں زندہ ہوں تو بھی تمہارے لیے بہتری ہے، اور میرے بعد بھی تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف ذلک، حیات کے لیے تو ہم مانتے ہیں، آپ کے بعد آپ کا اس دنیا میں نہ ہونا کیسے حیات ہے ہمارے لیے؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، اما حیاتی، میری زندگی جو ہے، فإن اللہ عز وجل یقول ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میری زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے رحمت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر عذاب ڈالنے والا نہیں ہے جب تک آپ، یعنی رسالہ میں آپ سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے، جب تک آپ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے، اس وقت تک اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لہٰذا میرے حیات جو ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو میرے اما مفارقتی، میری جدائی جو ہے کیسے رحمت؟ فرمایا، واما مفارقتی ایاکم فإن اعمالکم تعرض علی کل یوم، جی تمہارے اندر جب میں نہیں ہوں گا، جدائی ہوگی، میرا وصال ہوگا، تو اس کے بعد تمہارے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں میرے سامنے، تو عرض علی، میرے اوپر پیش ہوتے ہیں، روزانہ ہمارے اعمال اس حالت میں آپ کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔
اور زمانے کے حجت کے سامنے بھی احادیث میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اما رسالۃ مآب کی خدمت میں ہر روز ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس میں فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسالۃ مآب شہیدوں کے یعنی گواہوں کے اوپر گواہ، گواہوں کے اوپر تمام جو بھی حجت خدا ہے زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے، ہر حجت خدا گواہ ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ، فلما توفیتنی، جب میں یہاں سے میں اپنی زندگی پوری کر کے آسمان کی طرف چلا گیا تو ارحم الراحمین چاہے تو ان کے اوپر عذاب کرے، چاہے ان کو معاف کر دے۔ تو اس میں ہر نبی جو ہے وہ شاہد گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی منصب الہی پر فائز ہیں وہ سب کے سب گواہ ہوتے ہیں اعمال عباد پر، اور رسالۃ مآب ان گواہوں کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، لہٰذا تمام اعمال جو ہے رسالۃ مآب کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ تعرض علی کل یوم، ہر روز پیش ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل حسن ہے، اچھا عمل سرزد ہوا ہے کسی سے میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کے لیے مزید اچھے عمل کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعائے رسول قبول ہوتی ہے، آخر رحمت نہیں، استزدت اللہ، مزید کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اگر اچھا عمل کسی سرزد ہوا میرے سامنے آتا ہے، رسالۃ مآب کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے حسنات میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ چنانچہ ہے نا دیگر احادیث میں کہ ایک نیکی سے دوسرے نیکی کے لیے راستہ کھلتا ہے، اور ایک گناہ دوسرے جرم کے لیے راستہ کھولتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک نیکی دوسرے نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ استزدت اللہ لکم وما کان من قبیح استغفرت اللہ، اگر کوئی برا عمل سرزد ہوا ہے تو میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بھی رحمت ہو گئی۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو بھی رحمت ہے، ہم ثواب نیکی کا کام کرتے ہیں تو بھی رحمت ہے۔ دونوں صورتوں میں رسالۃ مآب ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بس رسول خواہ زندہ ہے، خواہ رسول کا وصال ہو گیا ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فی الواقع اس حدیث کے روح سے رسالۃ مآب ہمارے درمیان موجود ہے ہمیشہ، اس لیے ہمارے اعمال کے وہ شاہد ہیں، ہمارے اعمال ان کے سامنے ہوتے ہیں، انہیں بہتر حاضر ہمارے ساتھی، کسی ساتھی کوئی بھی ساتھی ہے آپ کے، تمام اعمال ان کی نظر میں نہیں آتے، لیکن رسالۃ مآب کے نظر میں ہمارے تمام بود و باش سامنے آتے ہیں۔ پس رسول رحمت للعالمین ہے، اپنے حیات میں بھی اور اپنے حیات کے بعد بھی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویبعدکم عن النار امرتکم بہ، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی میں نے جو تم کو جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور کر دے، لائن کہ میں نے تمہارے لیے بتا دیا۔ بڑی رحمت نہیں ہے یہ؟ ہر وہ چیز جو تم کو جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور کر دے، میں نے تم کو وہ چیز بتا دی ہے، رہنمائی کر دی ہے، رہنمائی لینے والوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ وما من شیء یقربکم الی النار ویبعدکم عن الجنۃ نہیتکم عنہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جہنم کے نزدیک کر دے اور جنت سے دور کر دے، اس سے میں نے تم کو روکا ہے۔ بہت بڑی رحمت ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی میں اس وقت جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک کے لیے رسول رحمۃ للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، خصوصاً مومنین کے لیے، خصوصاً اپنی امت کے لیے۔ جب یہاں ہم اس دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں، ہماری روایات ہے ہم یہاں سے اس دنیا سے جب جاتے ہیں، جانے لگتے ہیں جی، وہاں یہ رحمت للعالمین زیادہ ہماری فریاد پر پہنچتے ہیں جی۔ ابھی ہم کو نہیں پتہ کہ یہ رسول کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے ہمارے لیے۔ حدیث میں ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح جو ہے وہ انسان کے سینے تک پہنچتی ہے تو اس وقت وہ فرمایا امام نے اپنے صحابی سے، یرا فرمایا، وہ دیکھے گا۔ وہ صحابی ہر چند سوال کرتا تھا، یا ابن رسول اللہ کیا دیکھے گا؟ امام اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور پھر تکرار کرتے تھے، دیکھے گا یرا، حلق تک پہنچے تو وہ دیکھے گا۔ فرزند رسول کیا دیکھے گا؟ جواب نہیں دیتے تھے، پھر فرمایا دیکھے گا، آخر میں فرمایا یراہما، دونوں کو دیکھے گا۔ اس سائل نے اصرار سے پوچھا، ابن رسول اللہ کیا دیکھے گا؟ کن دونوں کو دیکھے گا؟ فرمایا محمد اور علی علیہ السلام کو دیکھے گا۔ یہ وہاں ادھر سے رحمت کا جو سلسلہ ہے اس زندگی سے بہت زیادہ، وہ موت، نزع روح، سکرات موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کا مرحلہ ہے، اور بہت سے مراحل آتے ہیں، بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جنت جانا ہے پھر بھی آسانی کے ساتھ ان مراحل کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ ہر مرحلے کے اوپر رحمت خدا کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ اس رحمت ان میں اہم ترین جو مرحلہ ہے، نزع روح کا بھی مرحلہ سنگین ہے، قبر کا مرحلہ، شب اول کا مرحلہ سنگین ہے، نکیر و منکر کا سوال سنگین ہے، عالم برزخ کا گزارنا سنگین ہے۔ لیکن جب قیامت ہو جائے گی تو سب سے سنگین ترین مرحلہ جو آپ کو اپنی قسمت کا فیصلہ سننا ہوتا ہے نا، وہاں حساب کتاب دینا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر۔ وہ پہلے بھی بتایا آپ کو، بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس ایک دن میں بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس دن اس رحمت کی ضرورت ہے ہم کو۔ وہاں یہ شفیع للمذنبین، گنہگاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ شفاعت کا ایک موضوع الگ ہے، ہم یہاں اس پر تو گفتگو زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ صرف رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیع المذنبین ہونے کے حوالے سے دو چند باتیں کہ ہم اپنے عمل کے، حدیث میں ہے انسان اپنے عمل سے جنت نہیں لے سکتا، انسان عمل کے ذریعے جنت کا مستحق نہیں ہوتا۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اس کا جواب وہ اس زندگی میں پوری زندگی وہ عبادت کرے پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے بتایا آپ کو، جب ایک شخص الحمدللہ کہتا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا، اے اللہ میں جب الحمدللہ کہتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو سمجھتا ہوں کہ یہ شکر تیری طرف سے توفیق کی وجہ سے ادا کر سکا ہوں، یہ شکر جو میں کرتا ہوں یہ بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر میں ایک اور شکر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ اور شکر بھی تیری طرف سے نعمت ہے، اس کے لیے میں شکر کرتا ہوں، تو میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ خدا نے فرمایا جب تو اس نقطے کو سمجھ لیا تو تم نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ نہیں کر سکتے ہم حق اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اللہ کی طرف سے توفیق ملی تو ہم نے نماز پڑھی، تو اس کے شکرانے میں ایک اور نماز پڑھنا چاہیے۔
پھر اس کے شکرانے میں اور نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی کا حق ادا نہیں ہوتا، جنت میں جگہ مل جائے اس کا ہم لائق نہیں ہوتے۔ انسان اپنے عمل سے جنت کا مستحق نہیں ہوتا، ٹھیک؟ وہ جنت کا ثواب و درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفضل ہے، تفضلاً ملتا ہے۔ یہ تفضل جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے گناہ اتنے زیادہ نہ ہو کہ گناہ جو ہے نا وہ گناہ نے ہم کو گھیر لیا ہے، ہم کم از کم شفاعت کے اہل ہوں۔ ہم جب ایک چیز جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے ذہن میں رکھیں کہ انسان بشر ہے، بندہ بشر ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے۔ گناہ سرزد ہونے کی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گناہ کا احساس ہوا تو گناہ معاف ہو جائے گا، خود معاف ہو جائے گا۔ خدا ارحم الراحمین غفور الرحیم، خود معاف ہو گئے۔ اگر گناہ کی حیثیت ایسی نہیں کہ خود ہو جائے، گناہ جو ہے وہ میری گردن پر آ گئے، لیکن آپ نے یہ نیکی بجا لایا، اس نیکی کی وجہ سے آپ کا گناہ دھل جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے سیئات گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہے نا، صلاۃ اللیل کفارۃ لذنوب النہار، رات کی نمازیں دن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ جی ہے نا، یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، بہت سے حدیث ہیں۔ دو، تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کے پاس جو ہے وہ گناہ نہیں رہتا توبہ کر لینے کے بعد۔ آخری مرحلہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا گناہ جو ہے وہ دنیا میں دھلتا نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہو سکی، اس سے بہت سنگین گناہ لے کر کے وہ پہنچ جاتا ہے قیامت کے میدان میں۔ وہاں سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اب تو ساری بات ختم ہو گئی نا، توبہ بھی نہیں ہو سکتے اور آپ نیکیاں بھی نہیں کر سکتے آپ، اور خود سے خدا معاف نہیں کرتا اس لیے کہ یہ گناہ لے کر کے ادھر پہنچ گئے آپ۔ اس وقت واحد حل ذریعہ امید کیا ہے؟ شفاعت ہے، ٹھیک ہے، واحد ذریعہ شفاعت۔ رسالت مآب اور آپ کے اہل بیت جو ہے وہ شفیع ہوں گے، شفاعت کریں گے، بشرطے کہ ہم شفاعت کے اہل ہیں۔ اس کے لیے بھی اہل ہونا ہوتا ہے۔ پہلے ہی بتایا آپ کو، خدا ارحم الراحمین ہے، اللہ کا ارحم الراحمین ہونا جو ہے وہ فائدہ نہیں میرے لیے اگر میں اللہ کے رحم اور رحمت کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں بناتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رسول شفیع للمذنبین ہے، شفیع رسول معاف کا شفیع ہونا مفید نہیں اگر میں اپنے آپ کو شفاعت کے قابل نہیں بناتا ہوں۔ اگر شفاعت کے قابل ہے تو قیامت کے دن آپ اور آپ کی آل شفاعت کریں گے، اور گناہ گاروں کو شفاعت کریں گے، اور بھی شفیع زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، آپ کا عالم شفاعت کرے گا، آپ کے والد صاحب آپ کی شفاعت کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی شفاعت کریں گے۔ جی ہے نا، خود قرآن ہے، قرآن مجید میں ہے جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات عدن میں خود بھی داخل ہو جائیں گے اور اس کے باپ دادا بھی اور اولاد بھی۔ یہ باپ دادا بھی داخل ہو جائیں گے، یعنی کسی کی اولاد جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے وہ ہے ولی اللہ، یہ باپ اس درجے کے۔ من صلح، صالح ہے، صالح ہونا چاہیے نا، یعنی قابلیت ہو، اہل ہو۔ دیکھو اہل کو شفاعت ملتی ہے، من صلح من آبائہ، وہ خود ولی اللہ ہے لیکن باپ جو ہے ولی اللہ نہیں ہے، کیا ہے؟ صالح ہے، نیک بندہ ہے، اتنے درجے کا نہیں ہے۔ ایک کیا کریں گے؟ یہ اولاد جو ہے وہ باپ کی شفاعت کر کے اپنے درجے میں لے آئیں گے اور ساتھ لے جائیں گے۔ یہ قرآنی صریح آیت ہے، روایت بھی نہیں ہے۔ یہ اولاد کی وجہ سے
باپ دادا جو ہے وہ ان کے درجے کے اوپر آ جائیں گے، جنات عدن میں چلے جائیں گے۔ یہ شفاعت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن من صالحہ ہونا چاہیے، صالح ہو، نیک ہو، تو پھر صلاحت کے شفاعت کے لیے اہل بنتے ہیں۔ پس رسول رحمت للعالمین، وہ رحمت ہے دنیا میں بھی، رحمت ہے آخرت میں بھی، رحمت ہے دنیا سے لے کر آخرت تک جانے کی جو تمام مراحل ہے، مشکل مراحل ہے۔ مولا فرماتے ہیں نا وَوَحْشَةِ الطَّرِيق، آہ من وحشت الطریق، وحشتناک راستہ ہے اور لمبا بھی ہے، وحشتناک بھی ہے، بہت سے مراحل ہیں، ہر مرحلے کے لیے رسالت میں آپ کی اور آپ کے آل کی شفاعت جو ہے وہ آپ کے کام دے گی۔ لہٰذا اس آیت کے روح سے رسالت مآب رحمت للعالمین ہے، صرف ہم کو اس رحمت کے لیے اپنے آپ کو قابل اور اہل بنانا ہوتا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کیا تم تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو اس بات کو کہ معبود ایک ہے؟ تمام انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، تمام انبیاء کا جو نقطۂ تبلیغ ہے وہ تبلیغ، وہ توحید ہے، الہ واحد، ایک ہی خدا کی پرستش۔ اس لیے کہ جو بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں تمام قوموں نے بہت سارے خداؤں کو، معبودوں کو اپنا رکھا تھا، اور اس لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں توحید کی طرف بلانے کے لیے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود، فہل انتم مسلمون، کیا تسلیم کرو گے، اس بات کو مان لو گے کہ معبود ایک ہی ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر ان لوگوں نے منہ موڑ لیا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تمہیں یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے، آذَنْتُ، آگاہ کر دیا ہے، عَلَىٰ سَوَاءٍ، یکساں طریقے سے۔ وَإِنْ أَدْرِ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وَإِنْ أَدْرِ، میں نہیں جانتا ہوں، اِن نافیہ، میں نہیں جانتا ہوں جس چیز کا وعدہ ہے، جس چیز کا وعدہ ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے، وہ میں نہیں جانتا، وہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی قیامت، یا بعض لوگ کہتے ہیں عذاب، یہ عذاب کا وعدہ ہے تم پر نازل ہونے والا ہے عذاب، وہ قریب ہے یا بعید ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور میں صرف تم کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ وہ عذاب یا قیامت آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔